السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ الانعام کی آیت نمبر 101، 102 اور 103 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدیع السماوات، بدیع موجد ہے، ایجاد کرنے والا ہے، السماوات آسمانوں کو۔ بدیع کو یاد رکھنے کے لیے با دال عین اس میں موجود ہے، تو جو لفظ ہم بدعت بولتے ہیں با دال عین تھے، دین میں کوئی ایسی چیز جس کا دین میں ثبوت نہ ہو وہ رائج کر دینا، وہ پیدا کرنا، اسے بدعت کہتے ہیں لفظی معنی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آپ کو بدیع کہا ہے آسمانوں کے بارے میں اور زمین کے بارے میں، کہ اللہ آسمانوں اور زمین کو ایجاد کرنے والا ہے، پہلے یہ نہیں تھے تو اللہ نے یہ بنائے ہیں، پہلی دفعہ بنانا، تو اللہ نے اپنے آپ کو بدیع فرمایا ہے۔ یہ بدعت سے یاد رکھ لیں کہ جو دین میں چیز نہ ہو اس کو دین بنا دینا، وہ پہلے دین میں نہیں تھی، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ ثواب سمجھ کے بنانا کہ یہ بات دین کی ہے، اس سے ثواب ملے۔ السماوات آسمان، والارض اور زمین، اللہ موجد ہے آسمانوں اور زمین کا۔ کون؟ اللہ، کیونکہ اوپر اللہ کی بات ہو رہی ہے پچھلی آیت۔ انا کیسے، یکون ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتی ہے، لہو اس کی، ولدن اولاد۔ ولدن کو دیکھیں تو واو لام دال، اور والد جب ہم کہتے ہیں باپ تو اس کو وا کے بعد الف لگا دیتے ہیں اردو میں بھی۔ اولاد، ولدن ولم اور نہیں، تکن ہے، وہی کن جیسے کسی کام کا ہونا، کن فیکون آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں۔ تو جو تا ہے یہ تو مؤنث کی علامت ہے، لفظ۔ تقلہ ہے اس کی، صاحبہ، صاحبہ بیوی کو کہتے ہیں، ویسے صاحب ساتھی کو کہتے ہیں، جس سے صحابہ کا لفظ ہم اس سے واقف ہے اردو میں، صحابہ۔ پاکستان میں تو صاحب کہتے ہیں نا، کہ کوئی افسر ہو تو اس کو صاحب کہتے ہیں، اس کو صاحب نہ کہیں تو وہ غصہ کرتا ہے۔ عربی میں صاحب کا معنی ساتھی ہے، اور صاحبہ وہ ساتھی جو بہت یعنی بیوی ہو، قریبی ساتھی، تو یہ صاحبہ کا معنی ہے۔ وہ خالہ کا، اور اس نے پیدا کی، کل شیء ہر چیز، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا۔ بامہارا ترجمہ سنیے، آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، آسمانوں اور زمین کو ایجاد کرنے والا ہے، آسمانوں اور زمین کو بنانے والا ہے، پہلی دفعہ بریکٹ میں۔ اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے، حالانکہ اس کی بیوی نہیں ہے، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے، خوب جاننے والا ہے، علیم ہے۔ ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ، ربکم تمہارا رب، لا الہ نہیں ہے الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، الا ہوا یا الا ہو،
وقفہ کریں گے تو، مگر وہی خالق پیدا کرنے والا ہے، خالق ہے کل شین ہر چیز کا، فعبدوہ پس اسی کی عبادت کرو۔ فعبدوہ کو دیکھیں تو فا کے معنی پس، آخری ہا کے معنی اسی کی، اور واؤ کے آگے الف تھا جو گرامر کی وجہ سے گرا دیا گیا، جس کا یہ جمع کی علامت ہے، اور عین با دال عبد، عبد سے عبادت بن جائے گا، عبد سے جیسے عبداللہ اللہ کا بندہ، بندہ عبادت کرنے والا ہوتا ہے، یہ بن سکتے ہیں سارے لفظ۔ واہ ہوا اور وہ علی کل شیء وکیل ہر چیز پر نگران ہے، وکیل ہے۔ وکیل کا معنی عربی میں نگران بھی، جس پہ توکل کیا جا سکے۔ ترجمہ سنیے با محاورہ، یہ اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز پر نگران ہے۔ لا تدری، لا تدرکا، لا تدرکہ نہیں ادراک کر سکتی اس کا، لا کے معنی نہیں، اور تدرکو کو دیکھیں اور آخر میں جو ہا آ رہا ہے اس کا معنی تو اس کو، اور شروع میں جو تا ہے یہ مؤنث لفظ کی علامت ہے، تو پیچھے بچا دال را کاف، اس کو ادراک اردو کا لفظ جو ہے وہ بن سکتا ہے، ادراک سوجھ بوجھ پانا۔ لا تدرکہ الابصار ادراک نہیں کر سکتی اس کا، الابصار نگاہیں، آنکھیں، بصارت۔ وہو یدرکو اور وہ ادراک کر لیتا ہے، الابصار نگاہوں کا، مطلب نگاہیں اس کو نہیں دیکھ سکتی۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر اور وہ لطیف ہے اور خبیر ہے۔ لطیف کے معنی اللطیف خوب باریک بین، لطافت والا، نام بھی رکھ لیتے ہیں لوگ عبد اللطیف، لطیف کا بندہ۔ وہ خوب باریک بین ہے، بہت باریکی سے دیکھتا ہے اور خوب خبر رکھتا ہے۔ با محاورہ ترجمہ سنیں، نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی اور وہ نگاہوں کا ادراک کر لیتا ہے، اور وہ بہت باریک بین اور خوب خبردار ہے۔ آسان سبق تھا، اس میں ایک لفظی بدی نیا آیا ہے، وہ آپ نے سن لیا۔ آئیے ہم اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی بتا رہا ہے کہ آسمانوں اور زمین کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور پہلی بار پیدا کیا، ان کا کوئی ڈیزائن نقشہ موجود نہیں تھا، یا اس طرح کا پہلے نہیں تھا کچھ، اللہ نے بنایا ہے، اللہ موجد۔ تو اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے حالانکہ اس کی بیوی نہیں ہے؟ یعنی اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اولاد کے لیے ایک تو بیوی کا ہونا ضروری ہے، اور دوسرا وہ خالق نہ ہو زمین و آسمان کا۔ وہ خالق بھی ہے زمین و آسمان کا، اور جو کچھ بھی اس کے درمیان ہے ہر چیز کا خالق ہے۔ اگلے حصے میں یہی ہے، جو خالق ہوتا ہے اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے، اور بیوی نہ ہو تو اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ان کو دندان شکن جواب دیا گیا جو کہتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ، اور کوئی اللہ کا حصہ ہے، کوئی اللہ کا بیٹا ہے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اور وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، یعنی جتنی بیویاں دنیا میں موجود ہیں لوگوں کی، ان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ تو خالق ہے، اور وہ ہر چیز کا خوب علم جانتا ہے، تم نہیں جانتے وہ جانتا ہے۔
یہ ہے تمہارا رب، یعنی رب کی یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہو، وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہو۔ بلکہ میں قرآن مجید کی اور آیتوں کی روشنی میں کچھ یہ اضافہ کروں گا کہ خالق اور الہ وہ ہوتا ہے جو خالق بھی ہو، اسی کی عبادت کی جائے گی جس نے بنایا ہے، اور وہ علم بھی رکھتا ہو کہ مخلوق کہاں کہاں پہ ہے، پھر وہ قدرت بھی رکھتا ہو، قادر ہو کہ کوئی کسی کو پکڑنا چاہے، سزا دینا چاہے، بیماری شفا دینا چاہے تو وہ پکڑ سکے، وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اور پھر اس کے خزانے اتنے وسیع ہونے چاہیے کہ وہ دے تو ختم نہ ہو، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ یہ ہے تمہارا رب جس کے بغیر کوئی الہ نہیں۔ اب اس کے بغیر کوئی الہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ خوبیاں کسی اور میں نہیں ہو سکتی۔ وہ ہر چیز کا خالق ہے، دوبارہ تاکید کے لیے دہرایا گیا ہے، اسی کی عبادت کرو، کسی اور کی عبادت زیب نہیں دیتی انسان کو۔ اور وہ ہر چیز پر نگران ہے۔ تمہیں یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم جو مرضی کرتے پھریں گے، ہمیں کوئی پوچھے گا نہیں، تمہیں پکڑ لے گا۔ وہ نگران ہے، نگرانی کر رہا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتی۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، جو ہمارے سر پر آنکھیں ہیں یہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی۔ آپ کو یاد ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، یہ بندے مطالبہ کرتے ہیں جو میرے ساتھ آئے ہیں، تو اللہ نے اپنے نور کی تجلی کو درخت پہ پھینکا تھا، بہت معمولی، درخت بھی جل گیا، لوگ بھی فوت ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، پہاڑ جو تھا وہ راکھ بن گیا جل کے۔ تو اللہ کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، لیکن وہ آنکھوں کو دیکھتا ہے، اور وہ بہت باریک بین ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، خوب خبردار ہے۔ لیکن آپ کے اور میرے پیارے محمد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کو دیکھا ہے۔ کیسے دیکھا ہے؟ صحیح بخاری میں آتا ہے آپ نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا، نیند میں، کیونکہ اللہ کا اصول ہے کہ ان آنکھوں سے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ جب کسی نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا کہ معراج کی رات کیا پیارے نبی نے اللہ کو دیکھا ہے، تو آپ نے جواب میں یہی آیت پڑھی، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت کہ کوئی آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ ہاں اللہ نے دکھانا بھی تھا۔ اگر اللہ کو کسی نے دیکھا ہی نہ ہوتا تو اللہ کی تو دعوت دیتے رہے آپ اور سارے نبی کہ اللہ کو معبود مانو، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خواب میں اللہ نے پیارے نبی کو دکھایا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے میں نے خواب میں اپنے رب کو دیکھا نیند میں، اور بہت خوبصورت شکل میں دیکھا، یہاں تک کہ جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ میرے کمر پر، کندھوں پر اللہ نے اپنا ہاتھ رکھا قدرت کا، جیسے اس کی شان ہے، تو میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی۔ یہ لیکن خواب کی بات ہے، اور نبیوں کے خواب سچ ہوتے ہیں۔ ہم کہیں گے یقیناً آپ نے اللہ کو دیکھا ہے، لیکن دیکھا نیند میں ہے اور خواب سچا ہے۔ تو اللہ نے پھر دکھا بھی دیا۔ دیکھیں، آپ کو اور مجھے حسرت ہے کہ ہم بھی دیکھیں۔ اللہ یہ حسرت بھی پوری کر دے گا۔ قیامت کے دن اللہ مومن بندوں کو اپنا دیدار کروائے گا، اور وہ جنت کی تمام نعمتوں سے زیادہ مزیدار ہوگا۔ جنتی نعمتیں بھول جائیں گے جنت کی جب اللہ کا دیدار کریں گے، اتنا مزہ آئے گا۔ اور آپ نے مثال دے کر سمجھایا کہ جیسے اب سورج ہے، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگوں نے کہا جی دیکھ رہے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے۔ آپ نے فرمایا مومن اللہ کو جنت میں اس طرح دیکھیں گے آخر میں، یعنی کوئی شک نہیں رہے گا۔ اللہ وہاں پر اور آنکھیں دے گا، اللہ پر وہاں پر طبیعتی اصول ہی اور ہوں گے آخرت میں۔ یہ جو طبعی اصول ہیں یہ نہیں ہوں گے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔
جیسے جنت قبر میں عذاب ہوتا ہے یا راحت ملتی ہے، لیکن نہیں پتہ چلتا کسی کو۔ قبر میں دامنی گھٹ کے مرتا بندہ، جیسے وہ زندگی ہے، اس طرح کی زندگی نہیں ہے۔ تو وہ رسول ہیں۔ حدیث میں آتا ہے قیامت والے دن لوگ اپنے اپنے گناہوں کے حساب سے پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اتنا پسینہ ہوگا، کسی کے ناک تک آ رہا ہوگا، کسی کے گھٹنے تک آ رہا ہوگا، اور سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا۔ تو دنیا میں تو سورج قریب آئے تو وہ پانی کو بخارات میں بدل دیتا ہے، لیکن وہاں نہیں بدلے گا۔ یہ آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، وہ آنکھیں دیکھ لیں گی اللہ کو۔ تو بہرحال اللہ، اے ہمارے رب، تو الہ ہے، کوئی اور الہ نہیں ہے، ہم یہ اقرار کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عیش و بہار نصیب فرما، اور ہمیں جنت میں اپنا دیدار نصیب کرنا، یعنی جنت بھی دینا، پھر جنت الفردوس اور دیدار بھی دینا۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔